اور یہ ہے زمزم کا پرانا کنواں۔ یہ پرانی مشین تھی جس کے ذریعے کسوۃ الکعبہ بنایا جاتا تھا، کعبہ شریف کا غلاف۔ یہ کعبہ شریف کا پرانا دروازہ ہے، سبحان اللہ، یہ کعبہ شریف کے اوپر لگا ہوا تھا۔ تو یہ سیڑھی ہے پرانی جو کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ ہے جناب کعبہ شریف کے دروازے کا غلاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگزیبیشن آف ٹو ہولی ماسکس، مسجد الحرام اور مسجد النبوی کا ایک میوزیم ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں آج انشاءاللہ، جس کو ہمارے لوگ میوزیم کہتے ہیں۔ اور جہاں پر یعنی کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کی پرانی نوادرات موجود ہیں، پرانی چیزیں موجود ہیں۔ چلتے ہیں وہاں پر، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ والی ویڈیو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے بنانے کا دل کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا میں، کیونکہ وہاں پر اپوائنٹمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن میرا بہت پہلے سے دل کر رہا تھا اور اب آج جا کے ممکن ہو پایا آپ لوگوں کو دکھانا۔ آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، جس کا نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گا اگر کسی نے میرے بعد جانا ہو۔ فی الحال ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ام الجود کے علاقہ ہے اور یہ روڈ ہے مکہ جدہ اولڈ روڈ، ٹھیک ہے، پرانا مکہ جدہ کا روڈ ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے معرض، اس کو کہتے ہیں معرض حرمین الشریفین، وہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ یہ مین گیٹ ہے، یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور آگے سیدھے چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی ڈیزائن خوبصورت، مسجد الحرام سے ملتا جلتا بنایا ہوا، کافی اچھا لگتا ہے دیکھ کے۔ یہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت پلرز وغیرہ اور وہی مسجد الحرام والا ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہاں پہ، دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرف ہے کسوہ جہاں پر بنتا ہے کعبہ شریف کا، وہ فیکٹری اس طرف ہے آگے۔ اس طرف یہاں پر یہ کچھ واش رومز وغیرہ ہیں اور یہاں پر سارے انتظامات وغیرہ ہوئے ہوئے ہیں، کافی زبردست ماحول ہے ماشاءاللہ۔ اس کا اصل نام ہے معرض عمارت حرمین الشریفین، یعنی کہ حرمین شریفین کی جو عمارت بنی ہے، جو بنا ہے، اس کا شو روم کہہ لیں یا کچھ بھی، تو اس کو ہمارے لوگ تو میوزیم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ یہاں پر سب سے پہلے مسجد الحرام کا ماڈل، اس طریقے سے مسجد الحرام بنے گی بعد میں۔ یہاں پر مختلف تصاویر ہیں مسجد الحرام کی پہلے سیکشن میں، اور مسجد النبوی کی بھی۔ یہ مسجد النبوی کی پرانی تصاویر ہیں یہاں پہ، یہ مسجد الحرام کی پرانی تصویر ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی پرانا زمانہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ سیڑھی ہے پرانی جو کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ اس سیڑھی کی تاریخ ہے، یہاں پر سلم کعبہ المشرفہ، ساج مؤرخ 1240 ہجری، 200 سال پرانے۔ یہاں پر کچھ اور چیزوں کے اوپر کام چل رہا ہے تو اس لیے یہ والی سائڈ بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر کافی تصویریں ہیں اور آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہ 12 ہجری کا ہے اور اس کے اوپر معوذتین لکھی ہوئی ہیں، آخری 2 سورتیں قرآن پاک کی۔ یہ مسجد الحرام کے اندر لگا ہوا تھا، حجر شمیسی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر بھی مسجد الحرام کے اندر لگا ہوا تھا اور اس کی ہسٹری یہ لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ ویڈیو پاز کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ ویڈیو کی ڈیوریشن لمبی نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک کسی کونے کا پتھر ہے مسجد الحرام کا، اور ادھر یہ کچھ پتھر ہے، یہ دیکھیں اس کی ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ مسجد الحرام کے مینار کا کور ہے اوپر والا۔ یہ مقام ابراہیم کا پرانا ماڈل ہے، اب نیا لگا دیا گیا ہے، پہلے یہ لگا ہوا تھا۔ یہ اندر خالی ماڈل کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا جو نقش تھا نا جس پتھر کے اوپر، وہی رکھا ہوا ہے مسجد الحرام میں، لیکن یہ اس کے اندر ماڈل رکھا ہوا ہے جو اس طرح کا مسجد الحرام کے اندر ہے کعبہ شریف کے ساتھ، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش ہیں۔ اور یہ ایک اور مینار مسجد الحرام کا، یہ والا مینار جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ والا جو مینار ہے یہ ہے یہاں پہ۔
اور یہ مقام ابراہیم کا پرانا جو یہاں پہ ابھی رکھا ہوا ہے وہ یہ دیکھیں، یہ مسجد الحرام کے گیٹوں میں سے ایک گیٹ کا نقش ہے، وہاں سے اتار کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، جس کی تاریخ 984 ہجری میں جاتی۔ یہ یہاں پر مختلف زمانے دکھائے گئے ہیں کعبہ شریف کے پاس طواف کے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے طواف ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اس طرح سے ہوتا تھا، یہ دیکھیں، اس کے بعد اس طرح سے، یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور یہ حتیم کی لائٹ ہے، حجر اسماعیل بھی جس کو کہتے ہیں، حتیم حجر اسماعیل۔ میں نے کعبہ شریف کے اوپر 2 ویڈیوز بنائی تھی، ایک کعبہ شریف کے اندر اور ایک کعبہ شریف کے باہر، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو کافی ہیلپ فل ہوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ یہاں پر کچھ کام چل رہا ہے، لیکن یہاں دور سے میں دکھا پا رہا ہوں، قریب نہیں جا سکتا، بند کیا ہوا ہے۔ یہ مسجد الحرام کا ایک پرانا گیٹ ہے اور یہ ایک پرانا دروازہ ہے مسجد الحرام کا۔ اب اس سیکشن میں آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا، اب جا رہے ہیں ہم لوگ اس سیکشن میں۔ اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو، اس میں زیادہ تر کعبہ شریف کی ہی چیزیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک پردہ ہے جو کعبہ شریف کے اندر استعمال ہوا تھا، اس کی تاریخ ادھر ہے۔ اور یہ ایک پردہ ہے جو کعبہ شریف کے اندر پھر سے استعمال ہوا تھا، یہ ریڈ کلر میں ہے، وہ گرین کلر میں تھا، یہ دیکھیں، یہ انڈین ہے، انڈیا سے آیا ہوا ہے۔ اور یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کعبہ شریف کے باہر استعمال ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں، اس کے بارے میں لکھا ہوا۔ اور یہ جو کعبہ شریف کے کونے کے اوپر استعمال ہوتا ہے، یہ اس میں سے ایک ٹکڑا لیا ہوا، اس طریقے سے ٹکڑے استعمال ہوتے رہتے ہیں، اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا۔ اور یہ انڈین ہے، انڈیا سے جو بن کے آیا ہوا تھا کعبہ شریف کا کسوہ، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اصل میں لائٹ کافی ریفلیکٹ کر رہی ہے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا یا نہیں۔ یہ کعبہ شریف کی پرانی تصویر، سبحان اللہ۔ یہ پرانی الماری ہے، کعبہ شریف کے اندر رکھی گئی تھی، جس کے اندر عطر اور دوسری چیزیں استعمال کی ہوتی، یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد یہ کچھ کورز ہیں حجر اسود کے ارد گرد جو لگا ہوتا ہے، جو پرانے ہو جانے کے بعد اتار لیتے ہیں اور پھر نیا کور لگاتے ہیں۔ اس کی پلیٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگ پڑھ لینا سکون سے۔ یہ جو شادروان نیچے لگا ہوتا ہے نا، تو یہ وہی شادروان کا ہے، اس سب کی طرف جو کعبہ شریف کو نیچے سے کسوہ کعبہ شریف کا پکڑ کے رکھتا ہے نا، شادروان، یہ اس کا حصہ تھا۔ اور وہ والی ویڈیو میں اگین آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا جو میں نے بنائی تھی کعبہ شریف کے باہر کی اور اندر کی دونوں ویڈیوز، وہ آپ دونوں ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز کہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ کعبہ شریف کے دروازے کے اوپر لگا ہوا تھا، یہ والا جو گولڈن کلر کا ہے، یہ دیکھیں جی، ستارہ باب الکعبہ، کعبہ شریف کے دروازے کے اوپر جو پردہ لگا ہوتا ہے، یہ ہے جناب کعبہ شریف کے دروازے کا غلاف، ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ۔ یہ پورا 1 سال کعبہ شریف کے دروازے کے اوپر لگا رہا ہوگا۔ یہ سلطان عبد المجید خان کے زمانے میں کعبہ شریف کے اندر رکھی ہوئی تھی الماری، جس کے اندر وہی عطر وغیرہ اور صفائی کا سامان رکھا جاتا تھا، دیکھ رہے ہیں۔ یہ کعبہ شریف کے ایک پرانے دروازے کی تصویر ہے، یہ کعبہ شریف کا پرانا دروازہ ہے، سبحان اللہ، یہ کعبہ شریف کے اوپر لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ پرانی مشین تھی جس کے ذریعے کسوۃ الکعبہ بنایا جاتا تھا، کعبہ شریف کا غلاف اس مشین کے ذریعے بنایا جاتا تھا، یہ دیکھیں۔ جن لوگوں کو ان مشینریز کی سمجھ ہوگی انہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیسے بن رہا تھا۔ یہ خالص ریشم سے بنتا تھا، ابھی یہ ماڈل کے طور پہ رکھی ہوئی ہے صرف، اب اس کے اوپر کام نہیں ہوتا، دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس طریقے سے غلاف بنتا تھا، وہ اندر غلاف بنا ہوا ہے ایک گرین کلر کا، اسی طرح کا غلاف یہاں پر بنتا تھا اس مشین کے اوپر، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ بنا ہوا بھی ہے۔
نیکسٹ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کعبہ شریف کے جہاں پر غلاف بنتا ہے نا اس جگہ پہ جانے کی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ یہ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بنا ہوا ہے پلر کعبہ شریف کا، کعبہ معظمہ کے اندر لگا ہوا تھا یہ پلر، جو 3 پلر لگے ہوئے ہیں نا کعبہ شریف کے اندر، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ اس کی تاریخ اس کے بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اب اندازہ لگیں یہ ماشاءاللہ کعبہ شریف کے اندر رہا ہے ایک لمبا عرصہ، تقریباً کوئی 600 سال۔ دیکھیں یہ کعبہ شریف کا نقش ہے، داخلی نقش کہ کس طریقے سے کعبہ شریف بنا ہوا۔ اب یہ پورا سیکشن تھا کعبہ شریف کو ڈیڈیکیٹڈ کیا ہوا، یعنی کہ کعبہ شریف کے اندر اور باہر کسوہ اور دروازہ کعبہ شریف کا اور کعبہ شریف کا پلر۔ اب جاتے ہیں ہم لوگ اس سیکشن میں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ یہاں پر جاتے ہی سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ یہاں پر کوئی عرب کلچر ہے، دیکھیں سورہ قدیم علیہ شخصیات بھی مکہ المکرمہ، یہ مکہ المکرمہ کی کوئی بڑی شخصیت تھی اس کی تصویر ہے۔ یہ مسجد الحرام کی پرانی تصویر ہے، یہ بھی کعبہ شریف کی پرانی تصویر، یہ بھی مسجد الحرام کی پرانی تصویر، یہ بھی بہت ہی پرانی تصویر جو کہ بیچ میں سے تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں یہ مینا کی پرانی تصویر ہے، یہ جنت المالا کی ایک پرانی تصویر ہے، یہ جبل رحمت کی پرانی تصویر ہے، یہ ایک پرانی تصویر ہے جبل رحمت کی، اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پلر نظر نہیں آ رہا ہے، جس پلر کے اوپر لوگ جاتے ہیں اپنے نام لکھتے ہیں اور یہ خیمے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہدایت دے سب کو جو لوگ وہاں پر جا کے نام لکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مدینہ المنورہ کی پرانی تصویر ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ مدینہ المنورہ میں ایک پرانی دیوار ہوا کرتی تھی مدینہ کے ارد گرد، یہ اس کی تصویر ہے۔ اب جنت البقیع کے پاس ہے وہ جگہ جہاں پر دیوار ہوا کرتی تھی، شاید یہاں پر جنت البقیع والی سائڈ ہے یا کون سی سائڈ ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ دیکھیں یہاں پر پھر سے مدینہ المنورہ کی جو دیوار تھی اس کی تصویر ہے، پرانی تصویر مدینہ المنورہ کے ارد گرد پوری دیوار ہوا کرتی تھی، اس طرح مسجد نبوی ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک اور تصویر مدینہ المنورہ کی، یہ والا جو سیکشن ہے یہ مدینہ المنورہ کا سیکشن ہے، یہاں پر مدینہ المنورہ کی چیزیں رکھی ہیں، یہ دیکھیں۔ ہم انشاءاللہ مدینہ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہوگا ایسا کچھ، تو وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر زیادہ تر تصاویر ہیں، یہ ویڈیوز چل رہی ہیں، یہ کچھ پیسز ہیں مدینہ المنورہ سے مسجد نبوی سے لیے ہوئے، ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ سکون سے پڑھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو قالین استعمال ہوئے ہیں مسجد الحرام میں ابھی تک ان کے کچھ ماڈلز ہیں۔ اب یہ لاسٹ جو ہے وہ گرین ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا نام باجیکی ہے ریڈ کلر میں، اور یہ المانی ہے جرمن، یہ بھی ریڈ ہے، یہ لبنانی ہے ریڈ، یہ سعودی ہے ریڈ، اور یہ بھی سعودی ہے ریڈ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ باہر سے جو آتے تھے بلجیک سے آتے تھے اور جرمن سے آتے تھے اور لیبنان سے آتے تھے۔ اور یہاں پر جو معذور افراد کی خدمت کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں مسجد الحرام میں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، شروعات میں جب آیا تھا اس طرح کا میں دیکھتا تھا جب بالکل چھوٹا تھا، یہ 4 آدمی اٹھا کے لوگوں کو طواف کرواتے تھے جو معذور افراد ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی استعمال ہوا ہے کعبہ شریف میں، اور یہ ابھی تک استعمال ہوتا ہے، اور لیٹسٹ یہ ہے، یہ بھی ابھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس سیکشن سے نکل کے آگے لائبریری کے سیکشن میں جا رہے ہیں، جو کہ یہ ہے، یہاں سے یہ کافی کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لائبریریز کے کچھ ورک ہیں۔
اور یہاں پر نقوش بھی رکھے ہوئے ہیں پرانے، یہ والے نقوش رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ کسی سلطان کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا نام، اور یہ دیکھیں یہ ادھر لائبریری ہے، مکتبہ مسجد النبوی، مسجد النبوی کی لائبریری کے کچھ ماڈلز ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ کچھ تصاویر لائبریری کی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ قرآن پاک کا ماڈل ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لکھا گیا تھا، جو جمع کیا گیا تھا، جسے مصحف العثمانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے ابھی، اس کو مصحف العثمانی کہا جاتا ہے، اور اس کا اوریجنل جو ہے وہ ترکی میں ہے، یہ اس کا ماڈل ہے، یہ اس کی کاپی ہے۔ یہ اس ورک کے اوپر بڑی ہی زبردست عربی لکھی ہوئی ہے، جو کہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے ابھی، حالانکہ میں عربی پڑھا ہوں لیکن نہیں اتنی سمجھ آ رہی۔ اور یہاں پر مسجد الحرام کی لائبریری کے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کاپیز یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں کون کون سی کتابوں کی، مصحف الشریف، قرآن پاک کی پرانی کاپی ہے، یہ بڑی ہی نادر کتابوں کی کاپیز ہیں یہاں پر، یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ان کی پلیٹوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نادر کاپیز ہیں یہاں پر کتابوں کی جو بڑی ہوئی ہیں مسجد الحرام کی لائبریری میں۔ یہ مسجد الحرام کے دروازوں کے اوپر جو چیزیں لگی ہوتی تھی یہ ان کے ماڈلز ہیں یہاں پر، دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹس اور ڈیزائنز۔ ابھی یہ لائبریری والے سیکشن سے نکل کے یہاں پر اس سیکشن میں آ رہے ہیں، یہاں پر مسجد النبوی کی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں، حرم النبوی شریف اس کی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ مسجد النبوی میں جو استعمال ہوئی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہیں، یہ مینار مسجد النبوی کا دور سے اس طرح، اور یہ لاک ہے آئی تھنک مسجد النبوی کا جو دروازے کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور یہ مسجد النبوی کی کھڑکی ہے جو یہاں پہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس جگہ پہ استعمال ہوئی ہوئی تھی، اور یہ مسجد النبوی کا پرانا دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ دروازہ ہے پرانا مسجد النبوی کا، اور یہ جالی جو اندر سے استعمال ہوئی تھی ہوا کے لیے یہاں پر، یہ دروازے کی تصویر ہے، یہ ایک ڈیکور استعمال ہوئی تھی مسجد النبوی میں جو کہ یہاں ہے، یہ دیکھیں، یہ مسجد النبوی کی تصویر ہے، اس طریقے سے مسجد النبوی کی چھت کھل جاتی ہے، اور یہ ابھی تک چل رہی ہے سیم سسٹم۔ اور یہ ایک ماڈل ہے مسجد النبوی کا، یہ ماڈل ذرا دیکھیں، پوری مسجد النبوی کا ماڈل ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے منبر رسول جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ محراب رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ منبر ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں یہ جو دروازہ ہے اس دروازے کے اوپر یہ لگا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک پرانا دروازہ ہے، شاید مسجد النبوی کا ہے، لیکن اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ کون سی جگہ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ مسجد النبوی کا سیکشن ختم، اور یہاں پر زمزم کے سیکشن میں ہم لوگ آ گئے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ سب سکے جو ہیں زمزم کے کنویں کے اندر سے ملے ہوئے ہیں، جب زمزم کے کنویں کی صفائی کی گئی تھی تو یہ سارے سکے اس کے اندر سے ملے تھے، اور اس طرح کی پیالیاں تھیں جن کے اندر زمزم پلایا کرتے تھے پہلے، اور ان کے اندر زمزم بھرا کرتے تھے۔ یہ جو لوہے والی رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے دیکھی ہیں، جب میں آیا تھا یہاں پر اس طرح کی ہوتی تھی، بعد میں اس طرح کی پلاسٹک کی بھی آنے لگ گئی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا پیالہ ہے، اس کے اندر زمزم بھرا کرتے تھے، یہ دیکھیں،
زیر مغربی، یہ مغربی اسٹائل کا ہے، مراکشین اسٹائل۔ یہ ایک ماڈل ہے زمزم کے کنویں کا کہ کس طرح کا کنواں دکھتا ہے اور کیا کیا حساب کتاب ہے کنویں کا۔ زمزم کا جو کنواں ہے یہ کنواں نہیں ہے، یہ دو چشمے ہیں، دو چشمے جو نکلتے ہیں دو پہاڑوں میں سے، ٹھیک ہے۔ العین الرئیس فی اتجاہ حجر الاسعد، یہ حجر الاسعد کی طرف سے جو چشمہ نکلتا ہے یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ یہاں پر اس طریقے سے گرتا ہے پانی زمزم کا، یہاں سے ایک چشمہ آ رہا ہے، ایک چشمہ یہاں سے آ رہا ہے اور اس طرح سے نیچے گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا جو ہے یہ دوسرا چشمہ ہے جو زمزم کا ہے، اور یہ دوسرے جو سائیڈوں سے دوسرے چشمے آ رہے ہیں، یہ سائیڈ سے کوئی چشمہ نکلا ہوا ہے، یہ وہ چشمہ ہے۔ تو زمزم کا جو کنواں ہے ہمیشہ آپ یاد رکھنا یہ چشمے ہیں۔ اب یہاں پر ماڈل میں بتایا گیا ہے یہ چشمے ہیں، دیکھیں یہ چشمے، یہاں سے زمزم کا پانی نکل رہا ہے اور یہ نیچے جمع ہو رہا ہے اور یہ کنویں کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ خیر میں نے زمزم کے اوپر پورا ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ زمزم بائی عبدالمالک فرید لکھ دیں گے تو 2 ولاگز ہیں، اس میں ایک ویڈیو زمزم کے بارے میں انفارمیشن دی ہوئی ہے اور بڑی زبردست انفارمیشن ہے، وہ ضرور آپ دیکھنا، آپ کو کافی سمجھ آئے گی زمزم کے بارے میں۔ یہاں پر کچھ برتن ہیں جو زمزم میں استعمال کیے جاتے تھے، یہ دیکھیں یہ والے برتن ہیں، یہ دیکھیں یہ لوٹے کی شکل کا برتن ہے، یہ بھی زمزم کے پاس استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ چمڑے کی گیلن، یہ دیکھیں یہ سارے برتن زمزم میں استعمال ہوتے تھے۔ اور یہ ایک پرانی تصویر، یہ زمانہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آگے کچھ اور زمانے آئیں گے وہ دیکھیں گے۔ یہ زمزم کے کنویں کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی تھی، کیونکہ کنواں اسپیشل بنا ہوا تھا زمزم کا، تو یہ کافی اس کے جو ہیں پتھر ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوئے تھے، ٹھیک ہے جناب، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اور یہ ہے زمزم کا پرانا کنواں، اس کو اتار کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے تھا پہلے زمزم کا کنواں اور اس طریقے سے زمزم بھرا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ ابھی تو ماشاءاللہ اتنے انتظامات ہیں زبردست، اس کے اوپر اس کی تاریخ اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس پلیٹ کے اوپر۔ اس طرح مطاف کے اندر سے راستہ ہوتا تھا زمزم کے لیے جانے کے لیے، یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں زمزم کے اندر نیچے جانے کے لیے یہ راستہ ہوتا تھا مطاف کے اندر سے۔ اور میں یہاں پہ گیا ہوں الحمدللہ، نیچے گیا تھا، زمزم کا کنواں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ، یہ والا کنواں تھا اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن اس کے آگے شیشہ لگا ہوتا تھا، بالکل یہی چیز ہم نے دیکھی ہے۔ اور آج کل اس طریقے سے یہ پتھر لگا ہوا ہے کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، آپ کو پتہ چلے گا اس جگہ پہ ہے زمزم کا کنواں نیچے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری جگہیں الحمدللہ میں نے دیکھی ہوئی ہیں، خود جب میں آیا تھا چھوٹا تھا یہاں پہ، یہاں سے لوگ زمزم پیتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کولر رکھتے تھے، یہ کولر بھی دیکھے ہیں میں نے، لیکن ریڈ والے یاد نہیں ہیں مجھے، میں نے دوسرے جو آج کل ہیں وہ دیکھے۔ اور یہاں پر یہ جو ویڈیو تھی زمزم والی، اس میں یہ ساری انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس تصویر میں کچھ مختلف چیزیں دکھائی گئی ہیں، مختلف تصاویر ہیں جن کو جمع کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ پرانی گھڑی ہے، اس کے ذریعے جو ہے ٹائم دیکھا جاتا تھا پرانے زمانے میں۔ یہ نصف النہار یعنی کہ یہاں پر 12 بجی ہوئی ہے، یہ 12 بجے کی گھڑی ہے، نصف النہار۔ پھر سایہ اس کے اوپر، جیسے سایہ پڑتا تھا تو یہ گھڑی چلتی تھی اور گھڑی کا حساب کتاب لگایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ایک ماڈل ہے گھڑی کا، یہ بھی گھڑی ہے، یہ بھی گھڑی ہے، ایز یو نو۔ یہ گھڑی والا سیکشن ہے باہر سے، یہاں پر یہ زمزم والا سیکشن ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ گھڑی والا سیکشن ہے، یہاں پر گھڑیاں ہیں پرانی، اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، ریسٹ کرتے ہیں آپ، اگر کسی نے یہاں پہ ریسٹ کرنا تو یہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں، ایگزٹ کر کے جاتے ہیں باہر۔ چلیں جی، ہم لوگوں نے الحمدللہ زیارت کر لی ہے یہاں کی، بہت ہی اچھا لگا ہے الحمدللہ۔ میں نے بہت زیادہ دفعہ میں یہاں پہ آیا ہوں الحمدللہ، لیکن آپ لوگوں کو پہلے میں نے زیارت نہیں کروائی تھی، نہیں دکھائی تھی یہ جگہ، تو میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھاؤں۔ خیر الحمدللہ وہ کوشش میری کامیاب ہو گئی،
کہ آپ لوگوں کو بھی یہ جگہ دکھا دی ہے الحمدللہ۔ تو چلیں مزید جو ویڈیوز آپ کو میں نے ریکمینڈ کی تھی وہ ضرور دیکھیں، زمزم والی اور کعبہ شریف کے اندر اور باہر والی۔ آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ملے گی، کافی انفارمیشن ملے گی۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔